لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. جی الحمدللہ جملہ فعلیہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. جملہ فعلیہ میں ہم نے پہلے فعل ماضی پڑھا. فعل ماضی کے بعد ہم نے اس کے 3 اوزان دیکھے، اس میں فعالہ، فاعلہ اور فاعلہ تھا، اور اس کی ہم نے گردان کو سیکھا کہ گردان 14 صیغوں پر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر فاعل کا ایڈیشن کیا. فاعل کے اندر ہم نے اس کے 2 پورشن لکھے. ایک ہم نے فاعل کو ظاہر کے طور پر دیکھا اور ایک ہم نے اسے ضمیر کے طور پر دیکھا. ظاہر کے طور پہ مراد حامد نے مارا، اور ضمیر کے طور پر اس نے مارا. تو اس نے، تم نے، ہم نے، یہ ضمائر ہیں. اور جب کہ ظاہر میں کوئی بھی اسم آ جائے، مسلمان نے مارا، مسلمان نے دیکھا، لڑکوں نے دیکھا، لڑکے نے دیکھا، لڑکیوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، تو یہ کیا ہیں؟ یہ تمام اسماء ظاہرہ ہیں. دیکھیں اسماء ظاہر صرف اسم علم نہیں ہوتا، اسم الجنس بھی ہوتا ہے. یعنی چور نے چوری کی، مارنے والے نے مارا، کھانے والے نے کھانا کھایا، تو وہ بھی اسماء ہی ہیں ظاہری طور پہ. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ اس نے، تم نے، میں نے، ہم نے، ان دونوں نے، ہم سب نے، تو یہ ضمائر ہیں. ہم نے دونوں کا فاعل کے طور پہ استعمال کیا، اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کے بعد مفعول کو دیکھا. مفعول میں ہم نے ظاہر کو پڑھ لیا کہ مفعول ظاہر کیسے کرتے ہیں، سیم جیسے ہم نے فاعل میں دیکھا تھا کہ ظاہر کیا ہوتا ہے. مفعول میں بھی اسی طرح ظاہر، یعنی ناؤن جو ہے وہ ظاہر ہو. اور پھر دوسری مفعول میں چیز ہے ضمیر. اسے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ مفعول ضمیر کیسے جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ اس کے 2 قاعدے، فاعل حالت رفع اور مفعول حالت نصب میں. یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اس جملہ فعلیہ کے. اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ یہ دیکھا کہ جو ظاہر جب ہوتا ہے فعل، جب فاعل جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ گردان میں سے صرف پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ چن لیتے ہیں. پہلا صیغہ سے مراد واحد مذکر کا، اور چوتھا صیغہ سے مراد واحد مؤنث کا. یہ تو ہے ظاہر کی صورت میں، یعنی اس میں ہم کاؤنٹنگ اگر مثنیٰ ہو جائے، جمع ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف واحد مذکر اور واحد مؤنث جنس کی اعتبار سے چن لیتے ہیں. جبکہ ضمیر کی صورت میں ہم گردان کو فالو کرتے ہیں. واحد مثنیٰ جمع، مذکر مؤنث واحد، جو بھی اس میں ہوگا ہم پوری گردان میں سے اس کے مطابق چنیں گے. لیکن ظاہر میں ہم تعداد جمع میں ہو، مثنیٰ میں ہو، ہمیں واحد مذکر یا واحد مؤنث چننا ہے جنس کا اعتبار کرتے ہوئے. مفعول ظاہر میں ہم نے دیکھ لیا وہ حالت نصب میں لکھا جاتا ہے. سمپل سی ایگزامپل ہم پہلے لکھ لیتے ہیں. خلق اللہ انسانا. خلق، اس نے پیدا کیا، فعل ماضی. ظاہر فاعل، فاعل کیوں ہے؟ یہ آپ کا حالت رفع بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. اللہ نے پیدا کیا، اور الانسانہ یہ نسب، یہ آپ کا مفعول. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ترتیب کیا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول. اب ضمیر کیا کہتے، یعنی مفعول ضمیر میں کیسے ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اگر ہم جملے کو کنورٹ کر دیں، اللہ نے اسے پیدا کیا، اللہ نے اسے پیدا کیا. اس جملے میں دیکھیں، فعل پیدا کرنا، کرنے والا کون؟ اللہ، فاعل. اب مفعول کیا ہے؟ اس کو، یعنی اسے یا اس کو. اب یہاں پہ مفعول آپ دیکھیے، مفعول ضمیر کے طور پہ آ رہا ہے. ضمیر، فاعل ظاہر ہے، مفعول ضمیر ہے. اب اس صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ بات پڑھی کہ مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. اب اسے یہ ضمیر ہے.
اب یہاں پہ آپ کے سامنے وہ ضمائر آنے چاہیے جو حالت نصب یا جر میں استعمال ہوتے ہیں، جنہیں ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا۔ وہ کیا تھے؟ حالت رفع کے ضمائر تھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو۔ اب نصب اور جر کے ضمائر دہرا لیجئے، ہو، ہما، ہم، یہ تمام اٹیچڈ ہیں، یہ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ اٹیچڈ میں بس شروع میں کہہ دیتا ہوں، اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ ہو وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب، ہا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث، کی، کا تم ایک مذکر، کما تم دو مذکر، کم تم سب مذکر، کی تم ایک مؤنث، کما تم دو مؤنث، کننا تم سب مؤنث، یا میں یعنی متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور نا ہم، نحنو کی جگہ پہ نا۔ اب کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے پہلے فعل لکھ لیں، چونکہ اللہ واحد ہے ہم لکھ لیتے ہیں خالقہ، خلقہ۔ اب چونکہ مفعول آپ کا ضمیر ہے، یہاں سے ایک قاعدہ پڑھ لیجئے، جب آپ کا مفعول ضمیر ہوتا ہے تو وہ فعل کے ساتھ جڑ کے آ جاتا ہے مفعول۔ تو یہاں پہ مفعول ضمیر ہے، اسے مطلب ہو، اب یہاں پہ ہو جو ہے آپ کا وہ مفعول ہے۔ اب اس کے لکھنے کی کیا کیفیت ہے؟ اس کی لکھنے کی کیفیت یہ ہے، خلقہ، 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 اللہ یعنی اس نے، اب اس کا ترجمہ اس صورت میں کیا بن رہا ہے؟ خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا، ہو اسے۔ اب جب ضمائر کیوں آتے ہیں؟ ضمائر ہمیشہ جب جملہ چل رہا ہوتا ہے نا، جب فاعل پہلے ظاہر، مفعول پہلے ظاہر کیا جا چکا ہوتا ہے تو ہم پھر بعد میں مفعول کو ایک ضمیر کے طور پہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں خالد نے حامد کو مارا، خالد نے حامد کو مارا، خالد نے اسے بہت مارا، خالد نے پھر اسے ڈنڈے سے مارا، خالد نے پھر اس کے ساتھ یہ کیا۔ جیسا کہ ہم اردو میں بھی جب مفعول کا تذکرہ پہلے ظاہر کے طور پہ کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم مفعول کو اگلے سینٹنسز میں ضمیر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے۔ قرآن کی عربی میں یہی چیز سب سے بڑی پک کرنے والی بات ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو وہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے یہ تلاش کرنا ہوتا ہے، یہ سیکھنا ہے، اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ خلقہ، اب یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا اپنی جگہ پہ، خلقہ اس نے پیدا کیا، ہو اسے، اس نے اسے پیدا کیا۔ اب میں اگر لکھ دوں خلقہ اللہ، ترجمہ بنا خلقہ اللہ نے اسے پیدا کیا۔ یہاں پہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جو مفعول ضمیر ہوتا ہے وہ فعل کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، وہ فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں اور اٹیچڈ ضمائر ہمیشہ فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں۔ اب ایک یہاں پہ ہنٹ ہے کہ آپ کو فعل کے ساتھ جو بھی ضمیر ملے، قرآن پاک میں آپ کو فعل کے ساتھ جو بھی ضمیر ملے تو بالکل سمجھ لیجئے کہ یہ مفعول ہے، مفعول حالت ضمیر میں ہے۔ خلقہم، رزقہم، رزقنا، خلقنا، تو اس کا مطلب یہ جو یہ تمام آ رہے ہیں یہ ضمائر ہیں۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی پریکٹس کرواتا ہوں۔ خلقہ اللہ، اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ہو ہے یہ انسان کی طرف لوٹ رہا ہے، انسان کو، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اب اس کی اور اگزامپل ہم سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ مزید اس کو ہم کس طرح اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کی آپ کو میں گردان کی ایک پریکٹس کرواؤں گا کہ کیسے اس کی پریکٹس ہوگی۔ خلقہ اللہ، خلق اللہ الارض والسماوات، اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خلق فعل، اللہ خالق، الارض حالت نصب، والسماوات ارض نصب، یہ دونوں آپ کے مفعول۔ اب ہم لکھنا چاہتے ہیں اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا، اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ اب چونکہ یہ دو ہیں، ان دونوں کو ہم کیا کریں گے؟ خالقہ، اب چونکہ دو ہیں اور دو کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہما، خلقہم اللہ، اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا۔
اگر ہم اللہ چھپا لیں تو کیا بنا؟ اب آپ کا فاعل بھی چھپ گیا اور مفعول بھی چھپ گیا، ضمیر بن گئے خلقہما، اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا، خلقہما، اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا۔ اب اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی کو پریکٹس کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک فعل کو ہم کس طرح سے لے کر چلیں گے۔ اس نے اسے مارا، اس نے اسے مارا، مارنا فعل، اس نے فاعل، اسے مفعول۔ اس صورت میں کیا ہوا؟ اور مارنے کے لیے ہمارے پاس ہے ضربا فعلا کے وزن پہ۔ اب ہمارے پاس دیکھیے فاعل بھی ضمیر اور مفعول بھی ضمیر۔ اس صورت میں ہم ضمیر کی صورت میں گردان میں جاتے ہیں، تو اس نے مارا، اس نے مارا کی عربی ہمارے پاس ہے ضربا۔ اب اس نے چونکہ اسے مارا ہے تو اس کو مارنا ہمارے پاس ضمیر مفعول، حالت نصب کی ضمیر لائیں گے ضربہ، اس نے اسے مارا، اس نے ان دونوں کو مارا، ان دونوں کو۔ ضربہما، ضربہما، اس نے ان سب کو مارا، ان سب کو مارا۔ اب ان سب کے لیے کیا ہے؟ ان سب کے لیے ہم، ضربہم، مؤنث کی طرف آ جائیں، ضربہا، ضربہا، اس ایک مرد نے اس عورت کو مارا، ضربہا۔ ضربہما، ضربہن، ضربہن، اس ایک مرد نے ان دو عورتوں کو مارا، اس ایک مرد نے ان سب عورتوں کو مارا۔ اب اسی طرح تمہیں مارا، اس نے تمہیں مارا، ضرباکا، چونکہ کام انتا مفعول، مفعول انتا کا جو نصب ہے وہ کاف ہوتا ہے، کا، ضرباکا، اس نے تمہیں مارا، ضربکما، اس نے تم دونوں کو مارا، ضربکم، اس مرد نے تم سب کو مارا، ضربکی، اس نے تم عورت کو مارا، ضربکما، اس نے تم دو عورتوں کو مارا، ضربکنہ، اس نے تم سب عورتوں کو مارا، ضربانی، اس نے مجھے مارا، ضربنا، اس نے ہم سب کو مارا۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا خوبصورت سا فرق ہے۔ ضربنا، یہ ہے قرآن میں غلطی کا گنجائش اس صورتوں میں نہیں ہے۔ ضربنا، ضربنا فعل کی گردان ہے، ضربنا ہم نے مارا، ضربنا اس نے مارا ہمیں، ضربنا اس نے ہمیں مارا، ضربنا ہم نے مارا۔ دیکھیں ایک زبر سے میننگ میں کتنا بڑا چینج آ رہا ہے۔ ضربنا میں یہ فعل، فاعل، مفعول تینوں ہیں، ضربنا میں صرف فاعل ہے۔ تو اس کے فرق کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ لسان القرآن جو کتاب ہے اس میں جو یہ پورشن ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا پیج نمبر ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، اس پیج نمبر پہ آپ جائیے، اس کو اسٹڈی کیجئے، وہاں پہ دیکھیے، بار بار لیکچر سنیے، اگر نہیں سمجھ آتا مجھ سے رابطہ کیجئے، اللہ ہمارے سمجھنے میں آسانی عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں یہ گردان آگے بڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ضربہ، اب ہم نے ایک سے لیا، ہم اس کو چینج کرتے ہیں، ان دونوں نے، یعنی ان دونوں مردوں نے، ان دونوں نے اس ایک کو مارا۔ مارنا فعل، فعل ماضی، مارنے والے دو ضمیر کے طور پہ، یہ فاعل، اور مفعول ایک، یہ بھی ضمیر کے طور پہ، کیا بنے گا؟ ضرباہ، چونکہ جب ضمیر ہوتا ہے، جب ضمیر آپ کا ہوتا ہے فاعل تو پھر ہمیں گردان میں جانا پڑتا ہے۔ ضرباہ، اب یہاں سے پوری گردان چلے گی آپ کی۔ ضرباہ، ان دونوں نے اس ایک کو مارا، ضرباہما، ان دونوں نے ان سب کو مارا، ضرباہم، اس دو نے ان سب کو مارا، ضرباہا، ضرباہما، ضرباہن، ضرباکا، ضرباکما، ضرباکم، ضرباکی، ضرباکمن، ضرباکما، ضرباکن، ضربانی، ضربانا، یعنی ان دونوں نے ہم سب کو مارا۔ اب اگر چینج کریں، یہاں پہ ہم کر لیں، ان سب نے
ان سب نے اس ایک کو مارا. یعنی عربی اتنی خوبصورت ہے, ان سب نے اس ایک کو مارا. اب چونکہ ان سب نے مارا, فائل جمع کا آپ کا, گردان میں جائیں, گردان میں کیا ہے؟ ضربو. گردان میں کیا ہے؟ ضربو. اب اس کو لکھنے کا قاعدہ دیکھ لیجئے. جب ضربو واو الف ضمیر کے ساتھ آتا ہے مفعول, تو پھر یہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے. ضربوہ, ان سب نے اس ایک کو مارا. اب چلے گا ضربوہما, ضربوہم, ضربوہا, ضربوہما, ضربوہن, ضربوکا, ضربوکما, ضربوکم, ضربوکی, ضربوکما, ضربوکن, ضربونی, ضربونا. یعنی اب دیکھیں ان سب نے پوری گردان میں آ گیا 14 کے 14 صیغوں میں, کہ پہلے ان سب نے ایک کو مارا, پھر دو کو, پھر سب کو. تو اس طرح اگر صرف آپ ایک لفظ لے لیں ضربہ, اور اس کی اس کنڈیشن پہ گردان بنائیں کہ آپ فاعل بھی 14 کے 14 لے کر آئیں اور مفعول بھی 14 کے 14 لے کر آئیں, تو ایک کے لیے 14 صیغے بنتے ہیں. اب 14 کو 14 سے ضرب دے لیں, تو ماشاءاللہ بہت بڑی پریکٹس ہے یہ. الحمدللہ ہم نے اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ضمیر کی صورت میں جب مفعول ہوتا ہے تو وہ کس طرح لکھا جاتا ہے. قاعدہ, پہلے فعل آئے گا, پھر اگر اٹیچ یعنی اگر آپ کا مفعول ضمیر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ حالت نصب کی ضمائر کی گردان لے لینی ہے. وہ کون سی ہے؟ ہما ہم والی. اس میں سے پھر آپ نے مناسب مفعول چننا ہے اور وہ فعل کے ساتھ اٹیچ لکھنا ہے, کیونکہ یہ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں. پھر اگر فاعل ظاہر ہے تو آپ فاعل ظاہر کر دیں گے, اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے. ہنٹ, ایک ہنٹ, اگر آپ کے پاس واحد مذکر اور واحد مؤنث کے صیغے کے علاوہ کوئی بھی صیغہ آپ کے سامنے آ جائیں تو یہ شور کر لیں گے اس کا جو فاعل ہے وہ نہیں ذکر ہوگا, وہ ہمیشہ ضمیر ہوگا. اور اگر واحد مذکر واحد مؤنث کا صیغہ کہیں قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں, تو آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ میں بھی اس کا فاعل کا تذکرہ ہو. یہ وہ چند ہنٹس ہیں بیچ میں, اگر ہم ان سب ہنٹس کو گریب کر جائیں تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. میں نے کوشش کی ہے, یہ میری کوشش ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے, لیکن میں اس کا پورا یقین اور اعتبار رکھتا ہوں کہ میری خالی کوشش سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ سبحانہ و تعالی میرے اس سمجھانے کے انداز میں برکت نہیں ڈالیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے اس تمام کام میں برکت عطا فرما, کیونکہ جس کام میں اللہ کی طرف سے برکت شامل حال ہو جاتی ہے تو وہ کام کامیاب ہو جاتا ہے. اور نہ صرف وہ کامیاب ہوتا ہے بلکہ جس مقصد کے لیے اس کو شروع کیا جاتا ہے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ کی برکت ساتھ شامل حال نہ ہو تو وہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور برکت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا پڑتا ہے, کہ اس کو اپنی شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا پڑے گا. یعنی اگر وہ گناہوں سے بچے گا, وہ اللہ کی معصیت سے بچے گا, تو انشاءاللہ اس کے قول و فعل کے تضاد میں بھی جو ہے وہ فرق نہیں آئے گا, اور اس کی برکت سے اس کا جو دعوت کا عمل ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. جو آدمی خود عمل کرتا ہے اس کی بات اثر چھوڑتی ہے. اس کی بات, اگر ایک آدمی اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہ رہا, یعنی ایک آدمی عمل درست رکھتا ہے لیکن وہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے, وہ کسی کو نصیحت کر رہا ہے, کسی کو وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو دینی طرز عمل بتانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ خود اس پر عمل پیرا ہے, لیکن سامنے والا وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا, اس کے باوجود بھی اس کے دل پر بات اثر ضرور کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو جو دعوت دیا کرتے تھے وہ دعوت اپنی جگہ اثر چھوڑتی تھی, لیکن ان کا وہ تکبر تھا, ان کا وہ جو غرور تھا, وہ غرور اس کے بیچ میں آ گیا کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی دعوت, قرآن کا پیغام, حدیث کا پیغام, دعوت کا پیغام ان کے دلوں پر اثر چھوڑتا تھا. لیکن چونکہ وہ متکبر تھے, وہ تکبر سے بھرے ہوئے تھے, اس لیے وہ دعوت کو قبول کرنے کی طرف نہ آئے. آج بھی آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملتے ہیں, آپ دعوت دیتے ہیں, وہ دعوت قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ضد پر آ چکے ہیں, وہ سمجھنے کے باوجود قبول نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے جو ہدایت کے جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے, کیونکہ ان کے نیت میں ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے. وہ ہدایت کے لیے نہیں, وہ آپ سے بحث کرتے ہیں, ہدایت کے لیے نہیں, وہ صرف بحث برائے بحث کرتے ہیں. اصل میں وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو آپ پہ جو ہے وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے سامنے میں آنے والی حق بات کو بھی وہ قبول نہیں کرتے.
حق بات کو قبول کرنے والے دل وہی ہوتے ہیں جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حق پر ہے تو وہ فوراً اپنی بات سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو حق بات کو قبول کرنے کے لیے قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو حق بات کو کے لیے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے کہ ہمارے دل حق بات کو فوراً قبول کر لیں بجائے اس کے کہ ہم اس پر اڑ جائیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہمیں اس قسم کی جو برائیاں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں ان کے اثرات سے ہمیں بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔